اچھا یہ جو ہم نے ابھی بتایا ہے، میں نے ابھی بلکہ ایڈم آپ کو اور تفسیر کے ساتھ بتائیں گے کیونکہ آپ کو تفسیر بھی دیکھنا تھا. مجھے یہ بتائیے کہ جتنا میں نے جس طریقے سے پیش کیا ہے وہ اس کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہو تو آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام واقعی میں اچھا ہے، محمد صاحب واقعی میں اچھے ہیں، یا پھر ایسے شخص کو دیکھیے ہم... آپ نے مجھے نا ایک چھوٹی سی بات مطلب ایک ٹکڑا بتایا ہے، میں ایک ٹکڑے کے بنا پہ پورے اسلام کو جج نہیں کر سکتی. یہ چھوٹی سی بات ہے، مجھے آپ بتا دیجئے یہ چھوٹی سی انونیمس جی. بات نہیں ہے، بھلی بڑی بات ہے، پر اسلام میں اس کے علاوہ بھی بہت بڑی باتیں ہیں، یہ بھی ایک بڑی بات ہے، ان میں سے بھی بڑی بات ہے. تو میں باقی ساروں کو ایک سائڈ پر رکھ کر اس کے بارے میں سوچ کر میں اسلام کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتی. ایک بات بتاؤ مجھے انونیمس جی، ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں، ٹھیک ہے، ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں، تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے، تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے، تو اس کو آپ ایکسیپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. اس کی میں اس مثال میں پر نے آپ کو ریسرچ دودھ کروں اور گی. پیشاب کی دے دی ہے. میں جی میں اس سے میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی، ان سے پوچھوں گی، سوال کروں گی، اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی، کیونکہ میں ایسے ہی نہیں ٹھیک ہے، جواب دے سکتی. لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو؟ دیکھیے آپ نے یہ آیت کہاں سے لی ہے؟ آپ نے گوگل سے لیا؟ آپ نے کون سی نہ ویب نہ سائٹ سے نہ. لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے، آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے کھولیے. سورہ نساء کھولیے، سورہ نمبر 4. میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں، ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرف جناب سے. میں نے کھول لی ہے، کھول لیا. ہاں، جی کھولیے. سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک اب ہے، پڑھیے. کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے، پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں، رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن، اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ میں نمبر 4. سورہ نساء کی 24 آیت 24 نمبر 24. 24. جی ہاں اچھا 24 کھولیے. جی. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے، ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو، بشرطے کہ عفیفہ ہو، نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی ٹھیک کے ہے، ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے، اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ انونیمس روک کا دیجئے. انونیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں، یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس فزیکل قرآن نہیں نہیں میرے ہے. پاس فزیکل قرآن ہے، پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا، میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. میں اوکے. اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز، خود پڑھیے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 پڑھیے ذرا. اچھا تو یہ سوری قرآن. مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا. آیت نمبر 5 اور 6 جی سسٹر، رائٹ؟ جی سسٹر، سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، میلز کی بات ہو رہی ہے، سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے، تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. پرانی والی آیت کی بھی جون سی آپ پڑھنا چاہیں گی میں وہ کھول دیتا ہوں. 4:24 کے لیے بھی جون سی کہیں گی وہ کھول دوں گا. کس آیت کی سسٹر؟ یہ جو آپ نے ابھی پڑھی. جی آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں
کے ساتھ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا. نہیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے, نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. اوکے, آپ کا چلو کوئی بھی پیش کر دو ایڈم, ٹھیک کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لیں جی, ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومن. یہ ایک سیکنڈ, یہ انونیمس بند جی کیجیے آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے. ہاں ایڈم بولیے. 36 میں سر کھول رہا ہوں اس وقت تفسیر. یہ لیں جی, ساری پڑھ لیتے ہیں سر, تینوں چاروں پڑھ لیتے ہیں, کیا مسئلہ. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں, جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. تو سر یہ دیکھیں, they are free from blame but whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, وہ aggressors میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. اچھا, میں اس میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں جو بتانے کی کوشش کی کیا کیوں ہو رہی ہے ایڈم اور میری طرف سے. انونیمس جی, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے, بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا, بلکہ لاسٹ 2 سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر, یہ دیکھیں میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریت القبطیہ. ماریت القبطیہ جو ہے نا, محمد کی ایک سیکس سلیو تھی جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھی. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریت القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حدیثوں کے مطابق ماریہ قبطیہ جو ہے وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی پھر عربی نہیں پڑھنا آتی تو ہے, پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا, جیسے کہ میں اسے صحیح کوئی پڑھوں فرق نہیں نہیں پڑتا, پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگا ہو. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں, میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں اوکے چلیں, ایکسپٹ پھر کر آپ ایسا سکتی. کریں, آپ خود پڑھ لیں, یہ لیں پکڑیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم, یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھیں. ٹھیک ہے,
اس کے علاوہ باقی سارے لوگ یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھیں، وہ ان کی بیوی نہیں تھیں، اور جو اچھا واحد بیٹا پیدا ایڈم ہوا تھا. ہاں جی بولیے. ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن نبی داؤد کی کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی جو وہ قرآن کی حفصہ ہے. تفسیر کے اندر بھی ہیں، وہ قرآن کی تفسیر کے اندر ہاں بھی ہے. اور سنن وہ نبی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے، وہ جی صحیح بالکل حدیث ہے وہ. بالکل بھی اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں. سر آپ وہ کھول لیں، میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں، اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. ٹھیک. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا، فیمیل سلیو کیپٹیوز آف وار، آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتہ ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے، اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں، اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ مسلم امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. سو آپ اس سبجیکٹ پہ اگر آپ خود پڑھیں نا، عالموں کے پاس تو آپ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا انہوں نے آپ کو کیا بتا دینا ہے؟